بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے اور فرماتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اعتکاف پر تقریباً ہمیشگی فرمائی ہے، یعنی اس کو کبھی مجبوری میں چھوڑا ہے، ورنہ آپ نے اس کا پورا اہتمام فرمایا ہے. 1 سال آپ سفر کی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف نہیں کر سکے، تو پھر دوسرے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. رمضان المبارک میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتکاف کا بڑا اجر رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اور دوزخ کے درمیان 3 کھندقوں کو آڑ بنا دیں گے، رکاوٹ بنا دیں گے، اور ان کی درمیانی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہوگی. یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی یہ چوڑائی ہے، اس سے زیادہ وہ خندقوں کی چوڑائی ہوگی. اتنا وہ آدمی دوزخ سے دور ہوگا. تو آئے سورج کتنا دور ہے زمین سے، اور پھر آسمان کتنا دور ہے. 1 دن کے نفلی اعتکاف کا یہ ثواب ہے. اور رمضان المبارک کا اعتکاف جو ہے وہ تو مسنون اعتکاف ہے، اور لیلۃ القدر کو پانے کا ذریعہ ہے، اس کا ثواب تو پھر اور زیادہ ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کا اعتکاف بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اعتکاف کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے، عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گی. اعتکاف جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، رمضان مبارک کا ہے، ظاہر ہے کہ وہ باہر ہوتا تو پتہ ہو سکتا کتنے گناہ ہو جاتے، اور مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے. تو رمضان آخری 10 دنوں کا اعتکاف جو ہے، جہاں یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، وہاں گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے. کہ رمضان المبارک میں جب
یہ لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا معتکف تو اس کے جو گناہ ہیں چھوٹے وہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ بھی بخاری شریف میں آتا ہے رمضان مبارک کا روزہ رکھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیلۃ القدر میں جو ہے عبادت کرے جو یقین کے ساتھ ثواب کی نیت کر کے اس سے بھی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. یہ عظیم نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے. آخری 10 دنوں کا اعتکاف جو آدمی کرتا ہے وہ لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کو پانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. اور وہ چونکہ اللہ کے گھر میں اللہ کے دربار میں ہر وقت حاضر ہوتا ہے، دن کو بھی اللہ کے گھر میں ہے، رات کو بھی اللہ کے گھر میں ہے، تو ہر وقت وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے. تو ہر وقت وہ نظر رحمت اور نظر کرم کے نیچے ہوتا ہے. اللہ کی نظر کرم اور نظر رحمت کے سامنے ہوتا ہے. وہ زیادہ اس مستحق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں ہے اور عبادت میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے آخری 10 دنوں کا اعتکاف مسنون ہے اور قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے اور عظیم الشان اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جو مسلمان اس کا اہتمام نہیں کر سکتے، عذر ہے، مجبوری ہے، تو جو اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ ان کے کاموں کو سنبھال لیں. وہ جب وہ اعتکاف بیٹھیں گے اور یہ ان کے کام کریں گے، کاموں کو سنبھال لیں گے، تو اس اجر میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے. عورت گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرتی ہے اور دوسری عورت اس کا کام جو ہے وہ سنبھال لیتی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ اعتکاف کے اجر میں شامل ہو جائے گی. تو اگر آدمی 10 دنوں کا اعتکاف نہ کر سکے تو وہ 3 دنوں کا اعتکاف کر لے. نفلی اعتکاف ہو جائے گا. اور رمضان المبارک میں نفلی اعتکاف، آخری عشرے میں اعتکاف، اور لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں مخصوص جو بتائی گئی ہیں وہ رات بھی ہو سکتا ہے انہی میں آ جائے، تو پھر تو اور جو ہے اس کی موجیں ہو جائیں گی معتکف کی. تو اس لیے اگر 3 دن نہیں بیٹھ سکتے تو 1 دن کا اعتکاف بیٹھ جائے. اگر 1 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو چند گھنٹوں کا کر لیں. یعنی ہم رہیں نہیں، تنہائی میں، علیحدگی میں ہم کو وقت یعنی کہ نکالیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے دربار میں اللہ کی بات کریں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی ذکر کریں، تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، نفل پڑھیں، تو استغفار کریں. تو جتنی ہم عبادت کر سکتے ہیں وہ اللہ کے گھر میں کریں. عورتیں جو ہیں وہ گھر میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ جائیں، جہاں وہ جو نماز پڑھتی ہیں، جو جگہ انہوں نے نماز کے لیے مقرر کی ہوئی ہے وہیں اعتکاف بیٹھ جائیں اور وہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں. باقی اعتکاف کے مسائل ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، وہ مسائل سیکھنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو اعتکاف ہے وہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ نامکمل ہو جائے، ادھورا ہو جائے، وہ مسنون اعتکاف نہ رہے، نفلی ہو جائے، اس کا ثواب کم ہو جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے. اس لیے مرد جو ہیں جو اعتکاف بیٹھیں وہ بھی اعتکاف کے مسائل سیکھیں، جو عورتیں اعتکاف بیٹھیں وہ بھی اعتکاف کے مسائل سیکھیں، اور اعتکاف سے پہلے بھی سیکھیں. اعتکاف بیٹھتے ہی ایسا رسالہ، ایسی کتاب جو ہے وہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ کی جو حدیں ہیں اعتکاف کے بارے ان کا پورا خیال رکھیں، ان کا پورا لحاظ رکھیں. اعتکاف کے مسائل سیکھنے چاہیے. کئی لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، مسائل نہیں سیکھتے، اور مغرب سے پہلے وہ جب وہ اعتکاف کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مغرب کے نماز کے چند منٹوں بعد اعتکاف توڑ بیٹھتے ہیں، مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے. تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ ذوق و شوق ہونا چاہیے کہ میں اعتکاف بیٹھوں.
اگر وہ نہیں بیٹھ سکتا تو دل میں تمنا تو ہو، دل میں حسرت تو ہو۔ یہ تمنا اور حسرت جو ہے اس پہ بھی بڑے اجر ملتے ہیں اور بڑے قرب ملتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے خاص رحم و کرم سے ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے، اعتکاف کی دولت سے مالا مال فرمائے اور لیلۃ القدر کے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ خدا کے احکام، خدا کا قرآن، نبی کی سنت، نبی کے فرمان، پھیلا رہے ہیں یہ دین کے حافظ مولانا گل حسین صاحب۔